امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتے ہیں جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خطوط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف فرح ایک خاندانی دوست مہتاب سے شادی کرنے والی ہے لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ افضل کو فرح کی محبت کے لیے رکھتی ہے تاکہ فرح اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، داستان۔ 1947 کی تقسیم کے حقیقی واقعات پر بنائی گئی اس سیریز میں 1947 میں فسادات اور افراتفری کے واقعات کو دکھایا گیا ہے۔ ناول بانو پر مبنی داستان کا آغاز ثریا اور سیلم کی شادی سے ہوتا ہے۔ ثریا کا بھتیجا حسن رشیدہ کا بیٹا تھا۔ جب حسن کے والد کا انتقال ہوا تو اسے اور اس کی والدہ کو اس کے آبائی خاندان نے اپنے آبائی گھر سے نکال دیا اور وہ رشیدہ کے ماموں کے گھر واپس چلے گئے۔ بانو، ثریا، فہیم اور سیلم اور حسن بچپن کے دوست تھے اور سب ایک ساتھ پلے بڑے تھے۔ حسن یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے تو پھر گھر سے نکل کر اسلامیہ کالج پشاور چلے گئے۔ حسن سلیم اور ثریا کی شادی کے لیے واپس آتا ہے جہاں حسن اور بانو 3 سال بعد پہلی بار آپس میں ملتے ہیں۔ نمبر 8، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد کے ایک چھوٹے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سلسلہ کھلتا ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی ہے اور ریاضی میں بہت مضبوط ہے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے جو ایک سماجی کارکن ہے جو انسانی حقوق کی NGO بھی چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور وہ اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت پھر اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے جاتا ہے جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت نے وعدہ کیا کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ نمبر 7، دام۔ زارا ہدایت اللہ اور ملیحہ سمیع 7 سال کے عرصے سے 2 گہرے دوست ہیں۔ زارا کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے جبکہ ملیحہ کا تعلق اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ پھر بھی ان کے طبقاتی فرق نے ان کے اٹوٹ بندھن کو خطرہ نہیں دیا۔ ملیحہ اپنی سہیلی کے لیے بہت سی مشکلات سے گزری تھی لیکن اس نے کبھی اس تکلیف کا احساس نہیں کیا جس نے زارا کی زندگی کو 2 4 کیا۔ ان کی دوستی کو بڑا دھچکا اس وقت لگا جب ملیحہ کے بڑے بھائی جنید نے زارا سے شادی میں دلچسپی ظاہر کی۔ ان کے والدین کو یونین پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ ملیحہ کے لیے صدمے کی طرح ہے۔ اس نے سوچا کہ زارا اس کے بھائی کو پھنسا رہی ہے جو ہر طرح سے بہتر زندگی گزارنے کا اہل ہے۔ ملیحہ کی کزن فضا جو زارا اور ملیحہ کی کلاس فیلو بھی ہے اسے زارا کے خلاف جوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس دوران زارا اس کے خاندان کو اپنی بڑی بہن اسما کے لیے بہترین دوست مل گیا جس کی شادی کسی کے لیے افسردگی کی وجہ تھی۔ وہ جنید سے وعدہ کرتی ہے کہ اس کی بہن کی شادی کے بعد اس کا خاندان اس سے اپنی تجویز لے کر اس سے رابطہ کر سکتا ہے لیکن چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتی۔ زارا کے والد کو ایک کاروباری اسکیم میں دھوکہ دہی کے الزام میں قید کر دیا جاتا ہے جس میں وہ ملوث تھا۔ اس کے خاندان کو اس کی ضمانت کی ادائیگی کے لیے
ایک بڑی رقم جمع کرنے کی ضرورت تھی جو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 6، شہرزاد۔ شہرزاد ایک خوبصورت دن میں خواب دیکھنے والے فلک شیر افغن کے گرد گھومتا ہے جو امیر والدین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ فلک فنون لطیفہ کی ایک طالبہ ہے جو اپنے خوابوں کے آدمی کا مجسمہ بناتی ہے، اور جب اسے سلمان انصار میں اس کا سانس لینے والا مظہر ملتا ہے تو محبت میں سر جھک جاتا ہے۔ لیکن فلک جتنا زیادہ سلمان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ حمزہ، فلک کا قریبی دوست، اسے بہت محبت کرتا ہے۔ فلک ایک عرصے سے اس کی محبت سے غافل ہے۔ فلک ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے اور کبھی کسی چیز مرحوم نہیں رہی۔ نمبر 5، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ سارہ عارفین عباس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اسے ایک خط دیتی ہے جسے پڑھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عارفین سارہ سے پوچھتی ہے کہ صبا کہاں ہے، اور وہ جواب دیتی ہے کہ وہ 4 دن پہلے مر گئی تھی۔ وہ گر جاتا ہے، اپنا سکون بحال کرتا ہے اور سارہ سے اس کا پتہ پوچھتا ہے تاکہ وہ اس کا سامان اکٹھا کر سکے۔ جب وہ سارہ کے معمولی گھر پہنچتے ہیں تو وہ صبا کے سونے کے کمرے میں اس کی چیزیں لینے جاتا ہے۔ عارفین کو صبا کی پرانی سینڈل کا ایک جوڑا مل جاتا ہے اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ سارہ حیران ہے کہ وہ اتنا غم زدہ کیوں ہے۔ وہ عارفین کی جائیداد میں واپس آتے ہیں اور اس نے سارہ کو اپنے بیٹے حیدر سے ملوایا۔ معلوم ہوا کہ صبا سارہ کی والدہ اور عارفین کی کزن تھی۔ نمبر 4، خدا اور محبت۔ خدا اور محبت 2 ستاروں سے متاثر ہونے والے محبت کرنے والوں کی ایک کلاسک محبت کی کہانی پر مبنی ہے جب وہ اپنی محبت کے لیے لڑنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ حماد کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے ہے اور اس نے حال ہی میں کامرس میں بیچلر مکمل کیا ہے۔ مولوی علیم الدین کی بیٹی ایمان کے ساتھ حماد کی عجیب ملاقات اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ ایمان کے ساتھ پہلی نظر میں ہی حماد کی محبت اسے اپنے خاندان اور اپنے شاہانہ طرز زندگی کو چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ وہ ایمان کے خاندان کی طرف سے قبول کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اپنا گھر چھوڑنے کے بعد حماد ایک پورٹر کی نوکری لیتا ہے جس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان کے لیے موزوں ہونے کی جستجو میں حماد راستے میں روحانیت اور مذہب کی حقیقی معنی کو تلاش کرتا ہے۔ حماد کی کوششوں کے باوجود مولوی علیم محبت کی شادی کے خیال کو سمجھنے سے انکار کرتا ہے اور حماد کو ایمان سے محبت کرنے کی وجہ سے معاف کرنے سے قاصر ہے۔ نمبر 3، دیار دل۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جس کی قیادت آغا جان اور ان کے پوتے ولی اور فرح کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرح کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی پر مجبور ہوتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے بہت پہلے ٹوٹ گئی تھی جب اس نے اپنی شادی کے لیے اپنی طویل منگنی ختم کر دی تھی۔ نمبر 2، اڈاری۔ اس ڈرامے کی کہانی پاکستانی دیہی معاشرے میں شہریوں کے سماجی اور معاشی پسماندگی پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے جنسی استحصال، صنفی امتیاز اور خواتین کے خلاف تشدد جیسے گہرے مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ 2 مختلف جہانوں، شہری اور دیہی زندگی کی کہانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جدید معاشرے میں مروجہ مسائل کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ نمبر 1، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ جس دن شانو کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کی خالہ عنایت نے شانو کی ماں رشیدہ سے محبت میں اپنے بیٹے خلیل کی شادی میں شانو کا ہاتھ مانگ لیا۔ کزن شانو اور خلیل اپنی منگنی کے بارے میں بہت چھوٹی عمر سے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا زیادہ بچپن ایک دوسرے سے الگ گزارا کیونکہ شانو ایک گاؤں کی لڑکی ہے اور خلیل بڑے شہر سے ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں،
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔